بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کے ان ممتاز شخصیات کو مدعو کرتے ہیں کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی طور ادب سے قائم ہوتا ہے. اسی تعلق سے آج ہماری بزم شاعری میں دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ، ہمارے شہر کا مان، نوجوان نسل کی یقینی طور پر ایک نمائندہ آواز یاسمین یاس ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسمین، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل خیریت. میں سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو ون کی تمام ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور بزم شاعری میں شریک ہوئی، اور اپنے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. بہت شکریہ. مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے جب آپ بلاتے ہیں، اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میٹرو ون ایک واحد ٹی وی یا نیوز چینل ہے جو اردو ادب کو اتنا پروموٹ کرتا ہے اور ہم جیسے لکھنے والوں کو مدعو کرتا ہے، تو ہمارے لیے بھی یہ خوشی کا باعث ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو وہ یاسمین، میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ آپ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے کلام سے پیار کرتے ہیں، آپ کے انداز گفتگو سے پیار کرتے ہیں، وہ یقیناً آپ سے کلام بھی سماعت کرنا چاہیں گے، ہے نا؟ بالکل. تو ہم آپ کو وقتاً فوقتاً کلام کی بھی زحمت دیں گے، اور اس سے قبل میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اگر آپ اجازت دیں گے تو کہ سوال قائم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. جی بالکل، آپ نے گفتگو کے لیے بلایا ہے تو نہیں، ہم یقیناً. اور ایسا ہے کہ چونکہ اب حالات آپ کے سامنے، تمام دنیا کے، ایک تو یہ جو وبا ہے اس کی صورت، اور وہ جو ملاقاتوں کا ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا اب غالباً ویسے نہیں رہا، ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ ایک اتنی اچھی ایک رو چل نکلی تھی مشاعروں کی، اور بہت عرصے بعد پچھلے 2 سال سے ماشاءاللہ سے کراچی جو ہے وہ اس کی رونقیں بحال ہوئی ہیں، اور مشاعرے چونکہ معاشرے کا ایک اہم جز ہیں، بے شک، وہ بڑی اچھی طریقے سے منعقد ہوئے، بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ ہوئے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، تو بہت اچھا لگتا تھا. اور نئی نسل کو جو ہے وہ شاعری اور ادب سے اتنی رغبت دیکھ کے ایک دلی خوشی ہوئی تھی. تو وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کچھ عرصے رک گئے، بالکل ہو گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم لکھ رہے ہیں، سبھی لکھ رہے ہیں، کرونا کے خلاف بھی لکھ رہے ہیں اور لڑنے کے لیے بھی لکھ رہے ہیں، ہمت کے لیے لکھ رہے ہیں. تو یہ ایک وقت آیا ہے، انشاءاللہ اس سے بھی ہم بہت عمدگی سے نکل جائیں. بہت اچھی بات ہے. بلکہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی وقت کے تعلق سے. تو گزشتہ روز ڈاکٹر قاسم پیرزادہ رضا صدیقی صاحب کا فون میرے پاس آیا، اور انہوں نے کہا بس کچھ خاص نہیں تھا، تو میں خیریت معلوم کرنا چاہ رہا تھا، اور بس تم خوش ہو، ٹھیک ہو، اور یہ ساری گفتگو ہوئی. اور اس کے بعد ایک جملہ جو انہوں نے کہا یاسمین، وہ ہم بچپن ہی سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو اس کے مفہوم بالکل تبدیل ہوتے ہوئے دکھے. تو خیریت دریافت کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یار وجدی، وہ کوئی فکر نہیں کرنا، یہ وقت ہے، اور وقت میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ گزر جاتا ہے، بالکل رکتا نہیں ہے. صحیح بات. تو اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ ہاں یار، وقت تو گزر ہی جانا ہے. سو ہم پھر دوبارہ سے اسی گفتگو کی جانب اور اسی سمت آتے ہیں کہ جو آپ کی بنیاد ہے، آپ کی شاعری. تو یاسمین، ہم آنے والے تمام اپنے شعراء کرام سے، شاعرات سے یہ ایک بنیادی سا سوال ہے، ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ شاعری کی جانب آنا ہوا یا شاعری آپ کی جانب آئی، کس طرح سے اس جانب راغب ہوئی ہیں؟ میرے معاملے میں تو یہ ہے کہ شاعری میری جانب آئی. اچھا، گڈ، واہ. اور مجھے یہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی کہ بابا جو ہیں آفاق صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ شاعری نے تمہیں چنا ہے. واہ. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی یہ جملہ سن کے، کیونکہ شاعری بیسکلی میرا پروفیشن، یا بلکہ یہاں پروفیشن ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس سے کوئی سورس آف انکم تو ہے نہیں. یہ آپ کے جذبات جو ہیں، بس آپ اپنے جذبات کو یا اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے ان جذبات کو لفظوں میں پرو دیتے ہیں. شاعری بیسکلی احساسات کو لفظوں میں پرونے کا نام ہے. واہ. تو ہم اپنی تسکین کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، یا ان احساسات کو، بیسکلی فن لطیف ہے کیا؟ آپ کے احساسات کی جو تشریح ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے، وہ شاعری کے ذریعے ہو، وہ پینٹنگ کے تھرو ہو، وہ بے شک آپ
آرٹسٹ ہے، وہ سنگر ہے، وہ اپنے فنون لطیفہ کا اظہار اس طرح سے کرتا ہے. تو بیسیکلی شاعری جو ہے وہ مجھ پہ وارد ہوتی ہے، وقتاً فوقتاً حملے کرتی رہتی ہے. آدھی رات کو بھی وہ اٹھا دیتی ہے کہ اٹھو اور لکھو. تو بہت اچھے. بلکہ وہ آپ نے آفاق صدیقی صاحب کے تعلق سے ذکر کیا ان کا، باکمال شخصیت اور باکمال شاعر تھے. ناظرین کرام، میں آپ کے علم میں ایک بات لانا چاہتا ہوں، چونکہ آج یاسمین یاس ہماری بزم میں موجود ہیں، تو مجھے یاد ہے کہ یاسمین کا میرے پاس فون آیا تھا جب حیات تھے آفاق صدیقی صاحب، اور انہوں نے ان کی اسی طرح سے کیا کہنا چاہیے یاسمین، ان کا خیال رکھا، ان سے محبت کا اظہار کیا، مطلب جو ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے کر سکتی ہے، اور انہوں نے وہ تمام فرائض ادا کیے. اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، وہ ایک الگ سی بات ہو جائے گی، لیکن میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ یاسمین نے آخری وقت میں ان کا بہت ساتھ دیا. تو وہ یوں ہی ایک ذکر ذہن میں آ گیا تو میں نے کہا بات کروں. تو یاسمین، کیا شاعری کیسی ہو رہی ہے آج کل، اور کیا شاعری بس ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، اچھی شاعری ہو رہی ہے، پڑھنے والے کو اور سننے والوں کو اچھا لگتا ہے. ایک شعر ہوا تھا ابھی اس دن تو کافی پسند کیا گیا کہ یاد ہی نہیں رہتا، واہ یاد کس طرح سے ہو. واہ یاد ہی نہیں رہتا، یاد کس طرح سے ہو، یاد جو دلاتا تھا یاد ہو گیا ہے وہ. بہت اچھا ہے. واہ واہ بس اس طرح یاد جو دلاتا تھا یاد ہو گیا ہے. بہت اچھے بہت اچھے. تو چونکہ آپ کے حافظے میں شعر آیا اور آپ نے ہماری سماعت تک منتقل کیا، تو میں چاہوں گا وہ بہت سے احباب جو آپ کو سماعت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سے درخواست کریں گے کہ ان کے لیے کچھ کلام پیش کیجیے. چند اشعار ایک غزل کے کہ کچھ برا سا مجھ میں ہے، واہ کچھ بھلا سا مجھ میں ہے، واہ ایک خلا میں رہتی ہوں، واہ ایک خلا سا مجھ میں ہے. بہت اچھے. واہ 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 واہ. ایک خلا میں رہتی ہوں، واہ ایک خلا سا مجھ میں ہے، باوفا سی لگتی ہوں، واہ بے وفا سا مجھ میں. بہت اچھے بہت اچھے. باوفا سی لگتی واہ ہوں، واہ واہ. بے وفا سا مجھ میں ہے، اور میں خدا نہیں لیکن واہ ہاں خدا سا مجھ میں ہے. بہت اچھے بہت اچھے. کچھ برا سا مجھ میں ہے، واہ کچھ بھلا سا مجھ میں ہے. بہت اچھے. اور اگر آپ اجازت دیں جی تو جی ایک ضرور ترنم سے آپ کو سنانا ضرور عطا چاہوں گی کیجیے. کہ چہرہ ہنستا ہے، آنکھ پرنم ہے، واہ واہ. چہرہ ہنستا ہے، آنکھ پرنم ہے، کتنا بے درد پیار کا غم. بہت اچھے یاسمین بہت اچھے. واہ. آدمی آدمی پہ مرتا تھا، آدمی آدمی پہ مرتا تھا، یہ فضا آج کتنی کم کم ہے، یہ فضا آج کتنی کم کم ہے. عیب جب سے بتا دیے ان کو، عیب جب سے بتا دیے ان کو، تب سے ہر دوست مجھ سے برہم ہے.
واہ ایسا ہوتا ہے نا جیسے. بالکل بالکل. اور اب بھی بھرتے ہیں دم محبت کا، اب بھی بھرتے ہیں دم محبت کا، دیکھیے ہم میں کس قدر دم ہے، بہت اچھے. دیکھیے ہم میں کس قدر دم ہے، بہت اچھے. چہرہ ہنستا ہے، آنکھ پرنم ہے، کتنا بے درد پیار کا غم ہے. واہ بہت شکریہ. واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. ناظرین کرام، خوبصورت کلام ترنم سے آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھی یاسمین یاز. ہم اس وقت ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر سلسلہ گفتگو کا یہیں سے جوڑتے ہیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ بزم میں موجود ہیں ممتاز شاعرہ، خوبصورت لہجے کی شاعرہ اور کراچی شہر کی شناخت یاسمین یاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ہم دوبارہ سے ان سے کلام بھی سماعت کرتے ہیں اور ان کی گفتگو بھی سماعت کرتے ہیں. جی یاسمین، آپ بتائیں کہ کیا آپ، میں آغاز میں سوال قائم کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ میرے ذہن میں تھا کہ آپ سے زیادہ کلام جو ہے وہ سماعت کیا جائے، تو میں یہ جاننا چاہتا تھا، آپ ادبی تقریبات وغیرہ میں جاتی ہیں اور آپ کو مدعو کیا جاتا ہے، تو آپ جو ادبی ماحول ہے اس وقت، تو ایک شاعرہ ہونے کی حیثیت سے آپ اسے کیسا محسوس کرتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک اوپن پلیٹ فارم ہے سب کے لیے، اور جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا والی بات ہے. اگر آپ کی شاعری متاثر کن ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ شاعری بہت اچھی ہوتی ہے، ہم پریزنٹیبل نہیں ہوتی، یعنی کہ لوگ جو ہے نا وہ اس کو ادائی اس طرح سے نہیں کر پاتے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو مشاعروں کی شاعری تھوڑی سی ہے کہ ظاہر آڈینس دیکھ کے ہم شاعری، کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی سماعتیں جو ہیں وہ اچھی شاعری سنیں. اور دوسرا یہ کہ اب اگر ینگسٹر ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ پیار محبت کی باتیں سننا چاہتے ہیں، تو وہ آڈینس دیکھ کے شاعروں کو بھی چاہیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جیسا ماحول ہو، جیسا دیس ویسا بھیس کہتے ہیں نا، تو اسی طرح سے مشاعرے پڑھنے چاہیے، لوگوں کو اچھے لگیں، تاکہ اچھی شاعری سنیں گے اور اچھے سامع ہوں گے تو ماحول بنتا ہے. سیکنڈلی یہ کہ میری خواہش ہے کہ اردو جو ہے جس طرح اب ظاہر موڈیفائی ہوتی جا رہی ہے، اس میں انگریزی کے الفاظ بھی آتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہر زبان چینج ہوتی ہے، اس بدلاؤ کو ہم ایکسیپٹ کریں اور جو سننا چاہ رہے ہیں ان کو وہی سنائیں. ٹھیک ہے نا. اب اگر سپوز بہت فارسی آپ اپنی شاعری میں سنائیں گے تو سامع جو ہے وہ اس سے نابلد ہے، تو اس کو سمجھ میں نہ آئے تو بیکار ہے، پھر آپ کا کتنا ہی اچھا. جی ایسا ہی ہے. تو ادبی ماحول اچھا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں، بلکہ ہر فرقے سے، ہر نسل کے لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے، ہر کاسٹ کے لوگ آتے ہیں، ہر ایریا کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. جب ہم مشاعرہ پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی کے ہیں وہ ہر جگہ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کوئی ایریا بیس بھی نہیں ہوتا، تو وہ آڈینس بیٹھ کے جب محظوظ ہوتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ میٹھی گفتگو کر رہی ہیں، تادیر ہم یہ گفتگو کا سلسلہ قائم رکھیں، لیکن پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا کلام سماعت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان سے ناانصافی ہوگی کہ اگر ہم نے تمام وقت گفتگو میں صرف کر دیا. تو آپ سے میں پھر ایک بار گزارش کروں گا کہ کچھ کلام ہماری سماعت اور بہت سی سماعتوں تک منتقل کیجیے. جی بالکل. میں ایک غزل کے چند اشعار کہ محبت یاز سب کچھ ہے، واہ، عداوت کچھ نہیں ہوتی. بہت اچھے.
محبت یاد سب کچھ ہے، عداوت کچھ نہیں ہوتی، دل کچھ فہم کہتا ہے رقابت کچھ بہت نہیں ہوتی۔ اچھے یاس، واہ دل واہ، کچھ فہم کہتا ہے رقابت کچھ نہیں ہوتی، نمازیں لاکھ پڑھ لو تم، وظیفے بھی کئی رٹ لو۔ واہ، نمازیں لاکھ پڑھ لو تم، وظیفے بھی کئی رٹ لو، سرور عشق ہوتا ہے عبادت کچھ نہیں ہوتی۔ بہت اچھے، بہت سرور اچھے، عشق واہ ہوتا ہے عبادت کچھ نہیں ہوتی، اور ازل سے ہی سفر میں ہوں اور اتنا جان پائی ہوں۔ واہ، ازل سے ہی سفر میں ہوں اور اتنا جان پائی ہوں، میرا ہونا حقیقت ہے روایت کچھ نہیں ہوتی۔ بہت اچھے، بہت میرا اچھے، ہونا حقیقت ہے روایت کچھ نہیں ہوتی، خودی کا راز جانو گے تو یہ بھی جان جاؤ گے۔ بہت اچھے، خودی کا راز جانو گے تو یہ بھی جان جاؤ گے، عمل ہی اصل دولت ہے حکایت کچھ نہیں بہت ہوتی۔ اچھے، بہت اچھے، واہ عمل واہ ہی واہ واہ، اصل دولت ہے حکایت کچھ نہیں ہوتی، وہ پہلو میں اگر بیٹھے تو دل کافر یہ کہتا ہے۔ بہت اچھے، وہ پہلو میں اگر بیٹھے تو دل کافر یہ کہتا ہے، تکلف کیا مروت کیا اجازت کچھ نہیں ہوتی۔ واہ، وہ پہلو میں اگر وہ بیٹھے، پہلو میں اگر بیٹھے واہ، تو دل کافر یہ کہتا ہے، تکلف کیا مروت کیا اجازت بہت کچھ اچھے، نہیں بہت ہوتی، اچھے، ہمیں باہم جو رکھے جھوٹ وہ اچھا میرے ہمدم۔ بہت اچھے، ہمیں باہم جو رکھے جھوٹ جھوٹ وہ وہ اچھا میرے ہمدم، دلوں کو توڑنے والی صداقت کچھ نہیں، بہت اچھے، بہت اچھے، دلوں کو توڑنے والی واہ صداقت کچھ نہیں ہوتی۔ واہ 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 واہ، تو ہمارا تو جی چاہ رہا ہے ہم تادیر آپ سے کلام بڑی سماعت کریں، نوازش آپ کی، اور آپ چاہیں تو یہ آپ ڈائری ہاتھ بالکل میں میں اصل لے میں سکتی ہیں اسے اپنی سہولت کے لیے، بڑی نوازش، میں ابھی اگر آپ اجازت دیں تو ترنم سے ایک بالکل بالکل، ضرور جو ہے ضرور وہ آپ کو ضرور، اپنی ایک غزل سنانا چاہوں گی کہ تمہاری یاد کے تارے سجا کے بھول گئی، واہ، تمہاری یاد کے تارے سجا کے بھول گئی، چراغ سارے کے سارے جلا واہ، کے بہت بھول اچھے، بہت اچھے، گئی، واہ 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 واہ، سراغ ہی نہ ملا مجھ کو میرے ہونے کا، واہ، سراغ ہی نہ ملا مجھ کو میرے ہونے کا، یہ کیسی آگ میں خود کو لگا کے بہت بھول اچھے، بہت اچھے، گئی۔ واہ واہ، بہت شکریہ۔ یہ کیسی آگ میں خود کو لگا کے بھول گئی، وہ مجھ سے پوچھنے آیا تھا حال دل میرا، واہ، وہ مجھ سے پوچھنے آیا تھا حال دل میرا، فقط میں اپنے لبوں کو ہلا کے بہت اچھے، بھول واہ 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 واہ، گئی۔ بہت شکریہ، واہ 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 واہ، بہت اچھا خوبصورت کلام بہت آپ نے پیش کیا۔ تو یاسمین، ہم جس طرح سے گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے مشاعروں کے تعلق سے
اس کے ماحول کے تعلق سے ہمیں آگاہی فراہم کی. تو آپ سے ہم دوبارہ کلام سنیں گے، اور اس وقت ہم آپ اجازت دیں تو وقفے پر ضرور. ناظرین کرام، یاسمین یاس بزم میں موجود ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر شاعری کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں. ناظرین کرام، ہم وقفے سے حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ بزم شاعری میں موجود ہیں نوجوان نسل کی نمائندہ شاعرہ یاسمین یاس، جو اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں، اور اپنی میٹھی میٹھی گفتگو. آئیے یاسمین سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور ان کا کلام بھی سماعت کرتے ہیں. یاسمین، ہم جب وقفے سے آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یاسمین سے گفتگو کی جائے یا کلام سنا جائے. تو ہے نا، تو پھر وہ بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ یار یاسمین بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ آتی ہیں، تو ان سے کلام زیادہ سے زیادہ سماعت کر لیا جائے. بالکل، ہے نا. تو پھر آپ کو زحمت دیں گے کہ کچھ کلام اپنی غزل کے چند اشعار سناتی ہوں کہ مسکراتے چہروں پر کیوں خوشی نہیں ملتی. واہ، ڈھونڈنے سے بھی مجھ کو زندگی نہیں ملتی. بہت اچھے، پھر زحمت کیجیے. مسکراتے چہروں پر اب خوشی نہیں ملتی. بہت اچھے، بہت اچھے. ڈھونڈنے سے بھی مجھ کو زندگی نہیں ملتی. جا بجا ہے تنہائی، جا بجا ہے تاریکی. بہت اچھے. جا بجا ہے تنہائی، واہ، جا بجا ہے تاریکی، اور دیا جلانے سے روشنی نہیں. بہت اچھے یاسمین، واہ واہ واہ. اور دیا جلانے سے روشنی نہیں ملتی. کیا خلوص کی باتیں، کیوں وفا کی تعویلیں. واہ، کیا خلوص کی باتیں، کیوں وفا کی تعویلیں. دوستوں میں بھی اب تو دوستی نہیں ملتی. بہت اچھے، بہت اچھے. دوستوں میں بھی اب تو دوستی نہیں ملتی. واہ، نفرتوں کی تاریکی جن دلوں میں بس جائے. واہ، کیسا؟ نفرتوں کی تاریکی جن دلوں میں بس جائے، ان کو پھر محبت کی چاندنی واہ نہیں واہ واہ واہ، بہت اچھے. ان کو پھر محبت کی چاندنی نہیں ملتی. ظلمتوں کی آندھی میں گرد گرد چہروں کو. واہ، ظلمتوں کی آندھی میں گرد گرد چہروں کو رہزنی تو ملتی ہے، رہبری نہیں ملتی. بہت اچھے، بہت. مسکراتے چہروں پر اب خوشی نہیں ملتی. ڈھونڈنے سے بھی مجھ کو زندگی نہیں ملتی. بہت اچھے، بہت اچھے. اگر آپ کو ناگوار نہیں گزر رہا تو میں تو بار بار یہ کہوں گا کہ کچھ مزید کلام پیش کیجیے. ہے نا، سناؤں گی کہ یہ ابھی کرونا میں چونکہ ہم لاک ڈاؤن میں ایک غزل ہوئی تھی کہ ہر تعلق گنوا کے دیکھو تو. واہ، ہر تعلق گنوا کے دیکھو تو اس کو اپنا بنا کے دیکھو. بہت اچھے. گرچہ ناراض ہو گیا ہے وہ، پھر بھی اس کو منا کے دیکھو. بہت اچھا. کیا کہا مانتا نہیں ہے وہ، واہ، خود کو اس پہ مٹا کے دیکھو تو. واہ، کیا کہا مانتا نہیں ہے وہ، خود کو اس پہ مٹا کے دیکھو تو. اپنی ہستی کا راز پالو گے، واہ، اس سے نظریں ملا کے دیکھو. بہت اچھے، بہت. اپنی ہستی کا راز پالو گے، اس سے نظریں ملا کے دیکھو تو. تیرگی ختم ہو بھی سکتی ہے، تیرگی ختم ہو بھی سکتی ہے. آگ خود کو لگا کے دیکھو. بہت اچھے، بہت اچھے. آگ خود کو لگا کے دیکھو تو. عارضی ہے مگر اسی کا ہے. واہ، عارضی ہے مگر اسی کا ہے. اس جہاں کو سجا کے دیکھو تو. بہت اچھے یاسمین، واہ. وہی وہ ہوگا جا بجا تم میں، وہی وہ ہوگا جا بجا تم میں. یاس خود کو بھلا کے دیکھو تو. واہ، ہر تعلق گوا کے دیکھو تو اس کو اپنا بنا کے دیکھو. خوبصورت، بہت اچھے، بہت اچھے. اب میں نہیں کہہ رہا آپ سے کہ اور کلام پیش کیجیے. جی، بڑی نوازش آپ کی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پیش کیجیے اگر آپ کے حافظے میں ہو. میں نے یوں عذرا مذاق کہا آپ سے.
چونکہ اتنا اچھا کلام آپ پیش کر رہی ہیں تو میں چاہوں گا کہ کچھ کلام اور پیش کریجئے. میں ترنم سے ایک سناؤں گی جو میری اور بلکہ میرے جو ساتھ میں میرے شعراء دوست ہیں ان کو بھی بہت پسند ہے. اچھا ضرور. اور مشاعروں میں بھی بہت پسند کی جاتی ہے کہ تمہارا کیا ہمارا کیا تمہارا کیا ہمارا کیا محبت میں خسارہ کیا. بہت اچھے. محبت حاصل غم ہے محبت حاصل غم ہے محبت سے کنارہ کیا. بہت اچھے. وہ جیتا ہے نہ مرتا ہے وہ جیتا ہے نہ مرتا ہے غم الفت کا مارا کیا. واہ 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 واہ. جو نظروں سے ہی گر جائے جو نظروں سے ہی گر جائے اسے چاہیں دوبارہ کیا. بہت اچھے بہت اچھے. زمانے بھر کا غم تم کو زمانے بھر کا غم تم کو زمانہ ہے تمہارا کیا. کیا کہنے. خدا جب ساتھ ہو اپنے خدا جب ساتھ ہو اپنے تو پھر کوئی سہارا کیا. بہت اچھے. تمہارا کیا ہمارا کیا محبت میں خسارہ کیا. بہت اچھے بہت اچھے. بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت اچھا ترنم آپ کا ماشاءاللہ سے اور بہت اچھا کلام. اور یہ جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تو ایک الگ سے ایک ماحول بنا دیتی ہیں ہے نا. بالکل. اور بہت اچھا لگتا ہے سماعت کو. اچھا وہ یاسمین یہ بتائیے کہ شہر میں ادبی صورتحال پر ہم نے گفتگو کی تو کیا یہ جو شاعرات ہیں ہماری انہیں بھی یہ جو ایک گروپنگ کا سلسلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا گروہ بندی ہے شاعروں میں اور اس میں تو کیا شاعرات میں بھی ایسے کچھ معاملات دیکھنے میں آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں میں پرسنلی میں سمجھتی ہوں کہ یہ انسان کی اپنی طبیعت پہ اپنے مزاج پہ بھی ہوتا ہے. میرا مطلب اتنا زیادہ بلیو نہیں ہے اور میں ہر گروپ میں ہوں اگر سپوز گروپ ہے تو. ادروائز مجھے ایسا لگتا نہیں ہے. سب کی ہوتا یہ کہ ہم سے جس کا مزاج زیادہ ملتا ہے ہم اس سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں, اس سے راغب ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. اور ایک وقت ہوتا ہے دوستی جو ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی بنیادی ہے, جب ہم سمجھیں کہ ابتدائی عمر میں ہو جاتی ہے دوستیاں جسے ہم کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کی پروفیشنل لائف شروع ہوتی ہے تو پھر وہ پروفیشنل ایک تعلق ہوتا ہے. اس میں اگر آپ سب سے اچھا تعلق رکھیں یہ آپ پہ منحصر ہے. واہ. تو میرا کوئی ایسا نہیں ہے, میری سب سے بہت اچھی سلام دعا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب گروپنگ کا مجھے کبھی ایسا سب محبت کرتے ہیں میں اور سب سے آپ 15 سے 20 گروپ بنے ہوئے ہیں ایک سوشل پہ جیسے واٹس ایپ پہ, تو میں سب میں ہی ہوں. اچھا تو ایسے کچھ مجھے فیل نہیں ہوا. ایسا فیل نہیں ہوا اور کوئی ایسی دقت پیش نہیں آئی. اور کوئی اپنا اگر میں نے کہا نا کہ ہم خیال گروپ بنا لیں تو وہ ہم خیال گروپ تو بہت سارے ہوتے ہیں. واہ واہ. وہ اپنی سوسائٹی کے حساب سے, کچھ لوگ اپنے علاقے کے حساب سے بنا لیتے ہیں کہ جو قریب ہوتا یہ نا کہ آپ جب مشاعرے میں بلاتے ہیں تو خواتین کو یہ پرابلم ہوتی ہے, پک اینڈ ڈراپ نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ اب پرسنلی میں تو خود چلی جاتی ہوں کہ مجھے اتنا پرابلم نہیں ہے, لیکن جن کو آنا جانا ہو تو دور کے راستوں میں پھر مشاعرے دیر سے شروع ہوتے ہیں, آنے جانے میں جو ہے یہ پرابلم ہوتے ہیں. اس میں پھر خواتین یہ کوشش یہی کرتی ہیں کہ قریبی جہاں پہ آنے جانے میں آسانی ہو تو پھر وہاں پہنچ جاتی ہیں. بہت اچھا. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود تھیں نوجوان نسل کی نمائندہ شاعرہ یاسمین یاز
انہوں نے خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا، خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کی۔ یاسمین نے اپنے گفتگو کے اختتامی جو کلمات تھے ان میں کہا کہ خواتین شاعرات کو کنوینس کا جنہیں پرابلم ہوتا ہے تو منتظمین کو چاہیے کہ کم از کم شاعرات کے لیے کنوینس کا ضرور اہتمام کریں۔ تو ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔